मान रहीम नाजरीन में हूँ हसन राजा। आज हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो 26 तरमीम आनी तरमीम होने जा रही थी उसके ऊपर जो पेश रफ्त है वो बताएंगे, और इसके अलावा हम ये बताएंगे ये तरमीम आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी, और ये इस तरमीम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, और अदलिया के ऊपर इसके क्या असरात आएंगे, और ये भी बताएंगे कि इसमें जजेस की तैनाती और दीगर जो भी अमूर हैं वो हम आपको इस व्लॉग में तफसील के साथ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो सबसे पहले आनी तरमीम के ऊपर बातचीत चल रही थी कि आनी तरमीम जो है वो होनी थी, लेकिन अब क्या है कि आनी अदालत बननी थी, लेकिन आनी अदालत अब नहीं बनाई जा रही है। अब एक आनी बेंच तश्कील दिया जा रहा है। उस बेंच के मकासद क्या होंगे और बेंच क्यों बनाया जा रहा है, उसके सबसे जो टॉप मकासद हैं वो ये होंगे कि जजेस की तैनाती का मामला जो अपॉइंटमेंट जजेस की है उसके ऊपर जो है वो कानून को चेंज करना। अब जो मौजूदा वक्त जो 18वीं तरमीम है, इसके तहत पाकिस्तान में जो सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला जो जस्टिस होता था वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नामजद हो जाता था। उस कानून के तहत वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो जाता था। अब इस सूरत हाल को चेंज कर दिया गया, इसको तब्दील किया जा रहा है। उसका ये है कि जो सबसे टॉप 5 जस्टिस होंगे उनमें से किसी एक जस्टिस को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात किया जाएगा। उसमें लोग कौन कौन होंगे जो तैनात करेंगे, उसमें 3 जो जजेस होंगे मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और दो रकीन होंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, और 5 रकीन जो है वो मिल के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती करेंगे। तो इसमें अब क्या है, ये तरमीम जो है इसके ख़ास मकासद इसके मकसद ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो 25 अक्टूबर को जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद होना था, गवर्नमेंट जो है वो उनको बनाने में कतरा रही है, क्योंकि वो एक पीटीआई के ख़ास आदमी लगते हैं जो पीटीआई को रिलीफ भी दे चुके हैं, और जैसा कि पीटीआई के जो बानी हैं वो भी इनके बारे में मुतअद्दिद बार ये कहते रहे हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक काबिल जज है, नहायत ही काबिल है। ये तो है कि वाकई वो काबिल है, ये तो हमें भी देखा है हमने कि वो इंग्लिश बड़े अच्छे अंदाज में लिखते हैं, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा जो जस्टिस काजी साहब फायज हैं वो भी लायक तरीन आदमी हैं। ज़ाहिर है जो भी जज बनता है वो लायक ही होता है, जस्टिस बनता है या चीफ जस्टिस बनता है। तो अब ये है कि ये बताएंगे हम आपको इस व्लॉग में कि इसमें क्या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या गवर्नमेंट को, इसमें क्या फ़ायदा है या पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा होगा इस तरमीम का, ये सब हम आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो सबसे पहले ये कहा गया जी कि हम 26 जो तरमीम है वो एक आनी अदालत बनाएंगे, लेकिन फिर मुतफ़िका तौर पर तमाम पार्टियों का मौलाना फजल रहमान JUI और मौजूदा जो नवाज शरीफ साहब और उसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब, ये मिलके इन्होंने ये फैसला किया जी कि अब हम एक आनी बेंच बनाएंगे, बिलावल भुट्टो के साथ भी हम एक आनी बेंच बनाएंगे, और ये बेंच जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती करेगा, और इस बेंच को सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में ही होगा ये बेंच, और ये बेंच 200 जजेस पर, और ये बेंच जो है वो 200 मुकदमात की पैरवी करेगा। तो उन्होंने ये समझा कि जो बेंच है यही काफ़ी है, बजाय कि हम आनी अदालत बनाए, उसमें खर्चात भी ज़्यादा है, उसमें दीगर मामला भी ज़्यादा होंगे। तो अब जो है इसके ऊपर बहुत सारे डायलॉग हो चुके हैं, मुतअद्दिद बार जो है मौलाना फजल रहमान वो बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उससे भी मिले हैं, मौलाना जो है वो शहबाज शरीफ साहब, मियां शहबाज नवाज शरीफ साहब से मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई हतमी नतीजा ना निकला। अभी जो पाकिस्तान के अंदर शंघाई ताउन तंजीम थी उसके बाद जो है इसके ऊपर मुसलसल डायलॉग हो रहा है, लेकिन कोई मामला अभी तक ना हो सका, क्योंकि हुकूमत जो है बड़ी संजीदा रही है इस तरमीम को लाने में। वही समझती है कि अगर 25 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में भी आ सकती है। अब क्या है, अब हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पीछे करने के लिए तरमीम ला रही है, और उसके बाद नंबर भी पूरे हुकूमत ने क्या किया कि हुकूमत ने इस वक्त JUI के कुछ मेम्बरान को भी अपने साथ मिला लिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5 मेम्बरान MNA MP ऐसे हैं जो इस वक्त हुकूमत के पास हैं, जो हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं, जो इस तरमीम में वोट भी डालेंगे और तरमीम हो भी जाएगी। अब क्या होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि हुकूमत के ऊपर भरम भी है, वो कहते हैं जी कि आप मेरी पार्टी को भी आप तोड़ रहे हैं और PTI को भी आप तोड़ रहे हैं, ये तो बड़ा नुकसान है हमारे लिए, हम आपको नहीं चलने देंगे किसी सूरत में भी। उन्होंने एक और फार्मूला जो है वो रख दिया अपना हुकूमत के सामने
کہ آپ مجھے اجازت دیں میں 5-6 رکنی وقت جو ہے وہ بھیجتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں ووٹ دیں. اور پھر مولانا نے بلاول بھٹو زرداری سے بھی اس پر اس کے پاس گئے, ان سے رائے لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ عمران خان صاحب سے جیل میں ملیں, اب 6 رکنی وقت بھیجیں. جو ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, برسٹر گوہر ہیں, ولی محمد خان ہے, یہ سارے آدمی ان کے پاس گئے عمران خان صاحب کو منانے کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مان جاتے تو جو مقصود نشستیں اس وقت جو مقصود نشستیں وہ طریقے انصاف کو ملنی تھی. جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی 12 جولائی کا فیصلہ جو کہا جی کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, لیکن چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے کہ نیا آئین کے تحت جو ابھی آئینی بینچ بن رہا ہے اس کے تحت جو مقصود نشستیں ہیں وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہی ہیں. تو لہٰذا جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اب ہم اس کو فی الفور طریقے انصاف کو نہیں دے سکتے ہیں. تو اس لیے اب کیا ہے, اس سے ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی میں 2 بار خط لکھا الیکشن کمیشن کو جی کہ آپ اس سیٹیں جو ہماری مقصود نشستیں یہ معنی میں دی جائیں. ترمیم ہو چکی ہے, ترمیم کا اب صرف ایک حتمی اس کو شکل دینی ہے, باقی ترمیم جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ تو پھر کیا ہوتا ہے, وقت جو ہے وہ جا کر ملتا ہے 6 رکنی وقت عمران خان صاحب سے جی کہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا, مولانا بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے اور مولانا ہمیں جو ہے بڑا فائدہ دیں گے ماضی میں آنے والے وقت میں, لہٰذا مان جائے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات نہ مانی, وہ بلکہ الٹا بھرم ہوئے اپنی پارٹی کے اوپر. اور اس کے علاوہ انہوں نے گورنر پنجاب کو بھی ڈانٹا کہ جی آپ نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ احتجاج نہیں کیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ بھرپور احتجاج کریں جس کا گورنمنٹ کے اوپر اثر پڑے اور گورنمنٹ فارغ ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب انہوں نے کہا جی کہ آپ مولانا کو انگیج رکھیں 25 اکتوبر تک گورنمنٹ کے ساتھ جو ڈائلاگ کرتے رہیں, لیکن ہم نے کسی صورت میں ووٹ سپورٹ نہیں کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ ترمیم نہ ہونے پائے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس صاحب پاکستان سے تعینات ہو جائیں. تو یہ نظام چلتا رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اپنا عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہے وہ اپنی وفد کے اوپر بڑے بھرم ہوئے جی نہیں میں آپ لوگوں کی وجہ سے جیل میں ہوں, آپ احتجاج نہیں کرتے ہیں, میں نے آپ کو ایسے ایسے بتایا تھا, آپ جو ہے بالکل بڑی یعنی کہ انہوں نے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کٹ لگا دی اپنے اراکین کی. تو اس وجہ سے جب وہ ان کا جو 6 رکنی وفد تھا وہ باہر آیا, انہوں نے آ کر کہا جی نہیں جی عمران خان صاحب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے, وہ جیل کے اندر کوئی کھانا نہیں مل رہا ہے, ان کو ایکسرسائز کا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے, نہ ان کو ایکسرسائز کے لیے جگہ مہیا کی جا رہی ہے, نہ ان کو کھانے میں دیسی مرغی دی جا, نہ ان کو ٹی وی دیا جا رہا ہے, نہ ان کو اخبار دیا جا رہا ہے. جبکہ جیل انتظامیہ نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے, ہم تمام فیسلٹی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں جو ایک بی کلاس کے سیاسی جیل قیدی کو دی جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اب جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے اب کیا ہوگا, اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی سے ناراض ہو چکے ہیں. ناراض ہونے کے بعد اب مولانا صاحب کیا کریں گے, وہ تو اب کیا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے کیا, حکومت نے کیا کیا, جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو جے یو آئی کا پارلیمانی لیڈر بھی منتخب کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہی قومی اسمبلی یا سینٹ میں اس ترمیم کو پیش کریں گے, اس کے بعد اس کے اوپر رائے شماری ہوگی. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہوگا کہ ترمیم پیش ہوگی, ترمیم پیش ہونے کے بعد یہ ترمیم وہ بھی جائے گی اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے 5 سے 6 رکین ہیں جو حکومت کے ساتھ رابطے میں وہ بھی ووٹ دیں گے, اور جے یو آئی کے بھی کچھ رکین جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں وہ بھی ووٹ دیں گے, اور اختر مینگل صاحب کے کچھ رکین ہیں جو وہ بھی ان کو ووٹ سپورٹ کریں گے, جو اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس وجہ سے صورتحال جو ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے. پاکستان کے اوپر پولیٹیکل صورتحال ہے, اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, 2 گھنٹے بعد کچھ اور صورتحال ہوتی ہے. بہرحال جو ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک نہ ہی کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور نہ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, نہ ہی سینٹ کا اجلاس, اور نہ ہی ٹائم سیٹ ہو سکا ہے اس کے لیے. اور ٹائم سیٹ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈائلاگ چل رہا تھا ترمیم کا اس میں بھی کچھ انہوں نے کہا جی شاید ہمیں اس میں کچھ خبری مل جائے اور عمران خان صاحب مان جائے, لیکن وہ بھی خوشخبری ان کو نہ مل سکی. عمران خان صاحب نے وہ بات نہ مانی. تو میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب ٹوٹلی جو ہے وہ ترمیم کے حق میں نہیں ہے. تو ہم نے اس ولاگ میں آپ کو کافی چیزیں بتا دی, اس میں یہ 4-5 چیزیں تھیں جو بڑی امپورٹنٹ تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں. تو
اس جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو وفد گیا تھا ان کو ملنے کے لیے، یہ جو ترمیم کے اوپر جو مسودہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ لے کر گئے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ماننے سے ٹوٹلی انکار کر دیا۔ اب کیا ہوگا 25 اکتوبر کو جناب، 25 اکتوبر سے پہلے میں کہتا ہوں 21-22 تک، شاید 20 کو ہی 21 کو یہ ترمیم کر دی جائے گی، اور نئے چیف جسٹس جو ہے وہ یحییٰ کا نام بھی چلا تھا، لیکن وہ اگر 3 ججز ہوتے کہ 3 ججز میں سے کسی ایک کو نامزد کرنا تو جسٹس یحییٰ خان صاحب کا نام آ رہا تھا۔ اب جو ٹاپ 5 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو نامزد کرنا ہے، تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس میں جسٹس منڈو خیل صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان 25 اکتوبر کو الیکٹ ہو جائیں گے، اور بڑے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ترمیم بھی ہو جائے گی اور حکومت بھی چلتی رہے گی۔ تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو مقصود نشستیں بھی نہیں ملیں گی، اور عمران خان صاحب جیل سے بھی باہر نہیں آ سکیں گے، اور ان کو دیگر کسی قسم کی کوئی مراد نہیں ملے گی۔ تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب کو کیا فائدہ ہوگا کہ مولانا صاحب کو ڈی جی لیول کے لوگ پورے پاکستان میں لگا دیے جائیں گے، اور مولانا صاحب کو مولانا زندہ باد کے نعرے بھی لگیں گے کہ مولانا صاحب واقعی چیمپئن ہیں، جو اس سے پہلے بھی ہر جماعت کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ تو ان کی ایک بلے بلے ہو جائے گی، اور جو مولانا صاحب ہیں وہ پاکستان کے سیاسی قائدین ایک قداور شخصیت بن جائیں گے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنا۔ اب سننے میں یہ جسٹس یہ آفریدی صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن ابھی میرا خیال ہے جسٹس منڈو خیل صاحب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان 25 اکتوبر کو الیکٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سب کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مولانا صاحب کو ہوگا، اس کے بعد گورنمنٹ چلتی حالت میں ہوگی۔ اگر یہ ترمیم نہ ہو سکی، پہلے تو ہو جائے گی، امید ہے کہ پرامن طریقے سے یہ وہ گزرے گی۔ اگر نہ ہو سکی تو اس کے جو موجودہ وقت ہے اس کو موجودہ حکومت ہے اس کو شدید نقصان کا بحران کا شکار ہونا تھا، اور آنے والا وقت 2-4 مہینے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی پاکستان میں، تو ان کو مخصوص نشستیں بھی مل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ ترمیم جو